بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت خانے میں جا کے ان کے بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کے ساتھ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ لیکن اس بات کو سوچنے کے بجائے قوم ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگی اور مشورے کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم، تم عبادت کرتے ہو بغیر پروردگار کے جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ تمہیں کسی کام میں کامیاب کر سکتی ہے، تو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو قوم قبول نہیں کر رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو جھٹلا رہی تھی۔ تو یہ ساری قوم جمع ہوئی، نمرود نے قوم نے مل کر مشورہ کیا اور مشورے میں کیا فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ ہمارے خداؤں کی عزت ہو جائے، جن کو توڑ توڑ کر ابراہیم نے ریزہ ریزہ کیا، تو ان کو جلا دیا جائے۔ تو خواتین و حضرات، ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا گیا اور اس کو بھرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے اس میں لکڑیاں ڈالی۔ وہ عورتیں جو بیمار تھیں وہ نظر مانتی تھیں اور آ کر جو ہے اس گھڑے میں لکڑیاں ڈال ڈال کر چلی جاتی تھی، اور میرا جاتا خیال ہے وہ یہ چاہ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اس ابراہیم علیہ السلام کو جلانے میں ہمارا کچھ حصہ پڑ جائے گا تو ہماری یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے اور ریزہ ریزہ کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس طریقے سے خواتین و حضرات اس گھڑے کو لکڑیوں سے پر کر دیا، بھر دیا، پھر اس کے بعد آگ لگائی گئی، اور جب آگ لگی تو آگ اتنی تیز تھی کہ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے آگ کے قریب سے کیا، آگ کے دور سے بھی نہیں گزر سکتے تھے، کیونکہ اگر کوئی پرندہ آگ کے دور سے بھی گزر رہا تھا تو وہ جل کر نیچے گر جاتا تھا۔ اتنی خطرناک اور خوفناک آگ تھی۔ اب آگ تو لگ گئی، بھڑک گئی، اب قوم پریشان ہے۔ اب پریشان کیوں ہے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ ہم ابراہیم خلیل خدا کو اس آگ میں کیسے پھینکیں گے، آگ کے تو ہم قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو ایک فارسی عربی جس کا نام ہیزن تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کرائی جائے اور اس میں خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر جھولا جھلا کر اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ خواتین و حضرات، ایک روایت میں آتا ہے جس نے یہ مشورہ دیا ہیزن نے، اللہ نے اس کو اسی وقت زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ تو اس کے اس مشورے پہ عمل کیا قوم کے لوگوں نے، ایک منجنیق تیار کرائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھایا، اور جب بٹھایا تو ساتوں آسمان کے فرشتے کیا، خواتین و حضرات، آسمان، زمین، اس کے درمیان میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب چیخ پڑی اور کہا کہ یا اللہ، یہ آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو۔ تو فرشتے مدد کے لیے آئے اور اجازت مانگی ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین بھی آئے اور انہوں نے کہا آپ کو میری ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، ضرورت تو ہے، حاجت تو ہے، لیکن آپ سے نہیں ہے، اللہ سے ہے۔ تو اس کے بعد خواتین و حضرات، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگی، کپکپانے لگے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ پھر سلامتی والی ہو گئی، نہ اس میں زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرم تھی، نارمل ہو گئی۔ تو خواتین و حضرات، جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنی دوستی پوری کرتے ہیں۔ اس کو دیکھو، آگ کے اندر بھی حفاظت ابراہیم علیہ السلام کی کر کے دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یہ اس لیے نہیں، جو بھی
اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو پیدا کرے گا اور دوستی اچھی بنا لے گا تو اللہ اس کی ایسے ہی حفاظت کریں گے، اللہ کے تو وعدے سچے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانور بھی آگ بجھانے کے لیے آئے اور کوشش کری کہ ہم کسی طریقے سے اس آگ کو بجھا دیں، لیکن صرف گرگٹ کے، کیونکہ گرگٹ آیا تھا آگ، لیکن اس نے آگ نہیں بجھائی، اس نے پھونکے ماری آگ کو بڑھانے کے لیے، اس کی نیت یہ تھی کہ آگ بڑھ جائے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا ہم سب کو حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد خواتین و حضرات، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی، اور مناجات میں کیا کہا کہ الہی، آسمان پر تو اکیلا معبود ہے اور زمین پر توحید کے ساتھ تیرا عابد صرف میں ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان میں ظاہر ہوئے، اور بارش پر مامور فرشتہ کان لگائے ہوئے کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ہو تو میں بارش کو برسا کے اور آگ کو ٹھنڈی کر دوں۔ لیکن اللہ نے تو آگ کو خواتین و حضرات سلامتی والی بنا دیا تھا۔ باہر والوں کے لیے وہ آگ خطرناک تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اندر سے وہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد خواتین و حضرات، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ جس کا نام رضوان ہے وہ خلعت فاخرہ آپ علیہ السلام کو پہنا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گلے ریحان، سبزے اور شگوفوں کا عجیب اور غریب بوستان لگا دیا گیا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام صبح شام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے لذیذ قسم کے کھانے لے کر آتے تھے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں ہوا، اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سب سے زبردست اور خوبصورت دن وہ تھے جو دن میں نے آگ میں گزارے ہیں، اس کے بعد وہ دن کبھی نہیں آئے۔ خواتین و حضرات، یہ 7 دن آپ علیہ السلام کو آگ کے اندر گزر گئے۔ نمرود سمجھا کہ اب تو 7 دن ہو گئے، ابراہیم کا تو کام تمام ہو گیا ہوگا، تو وہ اپنی محل کے اوپر چڑھا اور محل کے اوپر سے دیکھا آگ کو، تو آگ کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد تو عمدہ گلستان ہے اور چشمہ بھی جاری ہے۔ تو نمرود تو حیران اور پریشان ہو گیا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، اس آگ کو تیرے لیے گلزار کس نے بنایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی قدرت کا ادنا اثر ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ جس کی قدرت کا ادنا اثر یہ ہے تو فی الحقیقت وہ بہت بڑا پروردگار ہے۔ اس بات کو خواتین و حضرات نمرود مان گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ اللہ بہت بڑے پروردگار ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن کے بعد اس گلزار یعنی آگ سے باہر آئے تو انہوں نے وعظ اور نصیحت کرنا شروع کی، نمرود کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو نمرود نے کچھ دن کی مہلت مانگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ مہلت دے دی، لیکن نمرود کے وزیر نے نمرود کو کہا کہ تو نے خود کتنے ٹائم خدائی کی، آج تو کسی اور کے خدا کی بندگی اختیار کرتا ہے، یہ تو اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کے رب کی بندگی نہیں کروں گا، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ خواتین و حضرات، پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے اور مجھے تیرے لیے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے آگ سے بچا کر تجھے ایک کتنا بڑا معجزہ دکھایا، لیکن تو پھر بھی کفر سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں، وہ آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے، تو اس کو کہو کہ وہ اپنی فوج میرے اوپر بھیجے اور میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ نمرود کو بتا دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، وہ تیاری کرے۔ تو خواتین و حضرات، نمرود کو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ آسمان کے کہ میرے پروردگار کی فوج آ رہی ہے،
تو نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی، اس کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ نمرود نے 3 دن میں لاکھوں کی فوج اکٹھی کی، تیار کی اور اسے ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے دن ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا اس فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے، نمرود کی فوج کے سامنے۔ نمرود نے کہا کہ آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ پہنچ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں مچھروں کی فوج نمودار ہو گئی، اور جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، اور مچھروں کی آوازیں جب لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو خواتین و حضرات لوگوں کے ہوش اور حواس اڑ گئے، اور اس کے بعد ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈرنے لگا، اور خواتین و حضرات ایک ایک آدمی پہ لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ان کا گوشت پوشت خون وغیرہ سب ختم کر دیا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، سارے انسان سارے جانور ختم ہو گئے۔ تو نمرود یہ دیکھ کر بھاگا اپنے محل کی طرف، اور محل کے اندر اپنی عورت کے برابر میں جا کر بیٹھا۔ وہ ایک لنگڑا مچھر اس کے محل میں داخل ہوا جہاں نمرود بیٹھا تھا۔ نمرود نے اس مچھر کو دیکھ کے اپنی عورت سے کہا کہ اس جانور نے ہمارے سارے لشکر کو ختم کر دیا ہے۔ تو اتنی دیر میں وہ مچھر نمرود کی ناک سے گھسا اور دماغ پر آ کر بیٹھ گیا، اور دماغ کو چاٹنا شروع کیا۔ تو اس کی تکلیف سے خواتین و حضرات نمرود اپنے ہتھوڑوں سے اپنے سر کو مارتا تھا اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا تھا۔ 40 دن اسی عذاب میں رہا۔ 40 دن کے بعد اسی عذاب سے جہنم رسید ہو گیا۔ خواتین و حضرات یہ انجام نمرود کا ہوا ہے، اور جس نے خواتین و حضرات وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اور جو وقت نبی کی بات کو مانتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے طریقوں پہ انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے، جو طریقے ہمیں بتائے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمیں کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اور اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری تو ہم بھی پھر جھٹلانے والوں میں شریک ہو جائیں گے۔ بھلے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بات کو نہیں مان رہے نا، ہمیں جو طریقے بتائے ہم نہیں پورے اس پر چل رہے، تو پھر ہم بھی انہی میں شامل ہو گئے، تو ہمارا بھی پھر یہی حال ہو جائے گا، ہم دنیا میں بھی ناکام ہوتے رہیں گے اور آخرت میں تو ہوئیں گے ناکام۔ تو اس لیے خواتین و حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی۔ 16 سال کی عمر میں اللہ سے ایسا تعلق تھا، ایسی دوستی تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی 155 سال عمر ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ تو 155 سال کی عمر کے وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ میرے پروردگار کو جا کر کہیں کہ کسی دوست نے اپنے دوست کی جان لی ہے، پھر آپ نے میری جان لینے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بات ملک الموت نے اللہ کو جا کر بتائی۔ اللہ نے عزرائیل علیہ السلام ملک الموت سے کہا کہ تم میرے خلیل کو جا کر کہہ دو کہ کسی دوست نے اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کیا ہے۔ تو یہ بات جب ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت سے کہ آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، آپ میری جان نکال لیں، میری روح قبض کر لیں۔ تو خواتین و حضرات کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔